آپ نے اپنی حالت زار اسی طرح سے رکھی، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ رکھی، کوئی پوچھ گچھ نہ رکھی، تو آپ تو سروائیو ہی نہیں کر پائیں گے. آپ کے یہاں خدا نہ خواستہ یہ حالات نہ آ جائیں کہ ایک بھی ایئر لائن نہ بچے. اور آپ کو پتہ ہے پابندیاں جس طرح سے ٹریول پر پاکستان کے لگ رہی ہیں، بہت سارے ایون دوست ممالک کی طرف سے بھی لگ رہی ہیں. تو اس کے بعد کیا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم بالکل ہی آپ سمجھیں کہ سوسائڈل بن جائیں، خودکشی کے اوپر آ جائیں؟ دیکھیں اگر دریافت کارروائی نہیں ہوتی تو آپ سمجھ لیں کہ 188 ممالک کے اندر ہماری تمام فلائٹس بین ہو جائیں گی. ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. سول ایویشن کی بد انتظامی کے باعث پاکستان پر عالمی پابندیاں مزید سخت ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا اور پاکستانی حکام انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے ہیں. پائلٹس کی ٹریننگ، لائسنسنگ سے متعلق خدشات دور نہ ہونے پر سول ایویشن کو اب دوسرا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، جس کے بعد یہ سول ایویشن کی طرف سے سخت احکامات ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں مطمئن نہیں کیا اور اپنی کارکردگی کو آپ نے بہتر نہیں کیا تو پھر عالمی پابندیاں جو ہے فلائٹس آپریشن کے سلسلے میں آپ پر لاگو ہو سکتی ہیں. تو اس معاملے پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بریگیڈیئر صاحب، آپ کو بھی یاد ہے، ہم سب کو یاد ہے کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا. اس وقت بھی کچھ نہیں ہو سکا، تاحال بھی کچھ نہیں ہو سکا، اور ہمیں اس قسم کے نوٹسز موصول ہو رہی ہیں جن کی جانب سے اس قسم کے بیانات دیے گئے تھے اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر. کارروائی ہوگی؟ سوچے سمجھے بغیر پاپولیرٹی کے لیے آپ کے منسٹر صاحب نے آ کے نعرے لگانے شروع کر دیے، اور جس سے جو پی اے پہلے ہی آپ کی فائنینشیل لاس میں ہے، برے حال میں ہے، ایون آپ کی باقی ایئر لائنز سب کو آپ نے سوچے سمجھے بغیر سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا، اور دنیا نے آپ کی جتنے دنیا کی ایویشن سب نے آپ کو. تو بریگیڈیئر صاحب صرف ایک وہ معاملہ نہیں جو ایویشن کی اپنی اندر بد انتظامیاں چل رہی ہیں، اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں کرنا. لیکن اب یہ کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ who is responsible. آپ نے you have to tell the world، آپ نے کیوں انٹرنیشنلائز کر دیا، آپ نے اب لوگوں کو پوری دنیا کو بتانا ہے کہ آپ نے کس کے خلاف کارروائی کی، who was responsible، اور اس کے خلاف ہم نے کیا کارروائی کی اور اس کو کیا پنشمنٹ دی گئی، اور آئندہ کے لیے آپ نے کیا فول پروف سسٹم نکال لیا ہے کہ آئندہ کے لیے نیور دس تھنگ ٹو ریکرنس. یہ آپ نے دنیا کو بتانا ہے، سیٹسفائی کرنا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سیکنڈ وارننگ مل رہی ہے. وائی یو ٹیکن 1 year، there is no reason بھی اتنا ٹیک کریں. آپ اس کے لیے امیڈیٹلی بتائیں کہ آپ نے کیا کیا اور دنیا کو بتا دیں. بخاری صاحب، سول ایویشن کو سیفٹی تحفظات دور کرنے کے حوالے سے آخری ڈیڈ لائن ملی ہے اور یہ دوسرا نوٹس ہے. پاکستان میں یہ ریت اور رواج نہیں ہے کہ اگر ذمہ دار طاقتور آدمی ہے تو اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو، اور یقیناً جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ سارے طاقتور افراد تھے. دیکھیے جیسے بات کی گئی کہ لائسنسز سے معاملہ شروع ہوا اور اس کے بعد اندر کی بد انتظامی جو ہے وہ معاملے کو کہاں سے کہاں لے گئی. اب جب معاملہ شروع ہوا اور درمیان میں جب ہم نے اس کو فیکٹ چیک کرنا شروع کیا لائسنسز والے معاملے کو، تو اس میں پتہ چلا جناب کچھ ایسے صاحبان کے نام ہیں جو اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں اور ان کا نام بھی اس میں شامل ہے. کچھ ایسے حضرات ہیں جو انتہائی کریڈیبل پائلٹ تھے، جن کے لائسنسز جینون تھے، جو انٹرنیشنل لیول پہ اپنی سروسز فراہم کر رہے تھے، ان کے نام شامل کر کے ان کی جو نوکریاں ہیں وہ بھی گوا دی گئیں. مونا، اپنے ادارے میں اکاؤنٹیبلٹی یہ آپ کو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ذریعہ اگر ہم اس کی بات کریں، کیونکہ دیکھیں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. دنیا بھر میں جو ایویشن انڈسٹری ہے، بڑی بڑی ایئر لائنز یہ کورونا وائرس کی وبا کے دوران ہم نے دیکھا کہ بالکل ختم ہو گئی، بینک کرپٹ ہو گئی، بند ہو گئی. اچھی پروفیٹیبل چلنے والی ایئر لائنز جن کے بڑے سارے روٹس ہوا کرتے تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک گولڈن ہینڈ شیک ٹائپ انہوں نے اپنے تمام ملازمین کو دیا اور ان سے معذرت کی اور کہا کہ جی اب ہم اس کے آگے آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں. جب ایسے حالات دنیا بھر میں چل رہے ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے، تو وہ والی مثال ہے کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، وہ والی بات ہو گئی ہمارے حوالے سے. سول ایویشن کے جو پہلے انتظامات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. ایئرپورٹس کے حوالے سے یہ بات بھی میں تو اس کی بڑی تائید کرتی تھی اور میں اس کو سیکنڈ کرتی تھی اس پروپوزل کو کہ آپ آؤٹ سورس کر دیں، آپ سے نہیں اگر سنبھل رہا ہے معاملہ آپ آؤٹ سورس کر دیں. پھر اس کے بعد اب جو یہ انکوائریز کھولی گئی تو اس کے بعد تو ایک نیا ہی پینڈوراز باکس کھول گیا جو الٹا آپ کے گلے پڑ گیا.
तो ये तमाम मामलात हमारे सामने थे। यही बात सही है कि उन्होंने अल्लाह अल्लाह करके अभी चलें शुक्र है कोई डीजी अपॉइंट किया है, वरना सिर्फ एडिशनल चार्ज के जरिए हम लोग काम चला रहे थे। लेकिन अब जहां तक मुझे लगता है इट्स टू लेट एट दिस पॉइंट इन टाइम। पूरी दुनिया भर में ट्रैवल बंद है इस वक्त। अगर आप रिवाइवल की तरफ भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई उसका बहुत आपको कोई जिसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल जंप मिल पाएगा। लेकिन ये कि सर्वाइवल एटलीस्ट करें, सर्वाइवल इज द की। अगर आपने ये तमाम चीजें नहीं की तो आप सरवाइव भी नहीं कर सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी एयरलाइंस जब बैंकरप्ट होके खत्म हो चुकी हैं कोरोना वायरस की वबा में, तो अगर आपने अपनी हालत जार इसी तरह से रखी, कोई अकाउंटेबिलिटी ना रखी, कोई पूछगछ ना रखी, तो आप तो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। आपके यहाँ खुदा ना खास्ता ये हालात ना आ जाए कि एक भी एयरलाइन ना बचे। तो और आपको पता है पाबंदियां जिस तरह से ट्रैवल पर पाकिस्तान के लग रही हैं, बहुत सारे इवन दोस्त ममालिक की तरफ से भी लग रही हैं, तो इसके बाद क्या अब हम ये चाहते हैं कि अब हम बिल्कुल ही आप समझें कि सुसाइडल बन जाएं, तो खुदकुशी के ऊपर आ जाएं? तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और हल है कि आप बस बहुत फौरी एक्शन लें इसके ऊपर। आपको कोई एक्सपोनेंशियल जंप नहीं मिलेगा इससे, इस कुछ फहमी में ना रहिएगा, लेकिन सिर्फ सर्वाइवल करें अपना। ज़गम खान साहब, अभी हम कुछ देर पहले इकोनॉमी को लगने वाले डेंट्स के हवाले से बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हमारी एविएशन के मामलात सामने आ गए हैं। खुदा न खास्ता हम इसका कोलैप्स बर्दाश्त भी नहीं कर सकते और इकोनॉमी को इससे भी एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। कार्रवाई फिर फौरी तौर पर हो जाए। जब सावन आग लगाए तो कौन बुझाए। 24 जून को क्या कमाल की तकरीर की थी हमारे वज़ीर हवा बाइज़ी ने। लगता था कि एयर इंडिया के ऊपर कोई तोप दाग रहे हैं। फरमाया था कि 860 में से हमारे 260 पायलट जेली हैं। 30% पायलट हमारे पाकिस्तान के जेली लाइसेंसों पे जहाज़ उड़ा रहे हैं, उनके इम्तिहान किसी और ने दिए हैं। हैरत की बात यह है, ये पाकिस्तान की पहली पार्टी है जो ब्रांडिंग के असूलों पे चलती है, जो बनी भी ब्रांडिंग पर है। इनकी आप मफलर देखें, गीत देखें, झंडे देखें, दुनिया की बेहतरीन ब्रांडेड पार्टी है जो मुल्क के ब्रांड को गारत कर रही है। आजकल के जो मुल्क हैं वो सिर्फ मुल्क नहीं होते, ब्रांड भी होते हैं। आपने देखा है कि मलेशिया पाकिस्तान में अपनी नेशनल ब्रांडिंग पर कितने पैसे खर्च करता है, करोड़ों अरबों रुपए। मलेशिया, ट्रूली एशिया, आपको बिलबोर्ड नजर आएंगे। कभी टर्की की ब्रांडिंग कैंपेन चल रही होती है, नेशनल ब्रांडिंग, कोई प्रोडक्ट की नहीं होती, अपनी कौम की ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। और जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान के ब्रांड का, पाकिस्तान के कौमी इदारों के ब्रांड का, नेशनल फ्लैग कैरियर का ज़रा भी ख्याल नहीं है। ऐसा शौक तकरीर है कि खड़े हुए और जो दिल में आया दाग दिया। एम सिर्फ ये है कि पिछली हुकूमत बहुत बुरी थी। भाई भाड़ में जाए, बहुत बुरी थी। PIA तो पिछली हुकूमत नहीं है, सिविल एविएशन तो पिछली हुकूमत नहीं है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान तो पिछली हुकूमत नहीं है। आप जिम्मेदार हैं और खड़े हैं आप असम्बली के फ्लोर पे। असम्बली के फ्लोर पे जो बात की जाती है वो रिकॉर्ड का हिस्सा होती है। उस पे बात कहने वाला रेस्पॉन्सिबल होता है, हाउस को जवाबदेह होता है। सारी दुनिया में उसको सीरियस लिया जाता है, तो दुनिया ने उसको सीरियस लिया। EU की जो एविएशन है अथॉरिटी है, उसने कहा कि हजूर हमें आपके स्टेट जो इदारे हैं उन पर अब एतबार नहीं रहा, हमें आपके पायलट्स पर एतबार नहीं रहा, हमें अब आपके जहाज़ों पर एतबार नहीं रहा। बराए मेहरबानी 6 महीने के लिए अपने जहाज़ लेकर इधर का रुख ना करें। उसके बाद अमेरिका ने भी पाबंदी लगा दी। उसके बाद दुनिया भर की एयरलाइन में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी पायलट्स काम कर रहे थे, आप देखिए आपके जो सीनियर प्रोफेशनल सारी दुनिया में आप बेचारे मजदूर भेजते हैं। चंद कैटेगरीज हैं जिसमें आप अच्छे प्रोफेशनल भेजते हैं और उनको भी नहीं जीने देते। सबको ग्राउंड कर दिया गया। बड़ी मुश्किल से उनको नौकरियां मिली और कितनों को कोई मालूम ही नहीं कि नौकरियां वापस मिली या उनको नहीं मिली। तो इन इदारों पर खुदारा रहम करें। और ये इदारे उतने बुरे नहीं हैं। मैं ब्रिगेडियर साहब से एग्री करता हूँ। देखिए किसी भी थर्ड वर्ल्ड की अगर आप 50-60 आप मुल्कों की एयरलाइंस को, मुल्कों को आप देख लें तो पाकिस्तान की सिविल एविएशन उनसे बुरी नहीं होगी, PIA भी उनसे बुरी नहीं होगी। लेकिन कोई छत पे चढ़ के खुद कहे कि मैं चोर हूं, तो फिर दुनिया उसके साथ क्या करेगी? ठीक है, दिस इज हाइट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यही कुछ आगे आप देखिए, यही कुछ आगे हम फॉरेन पॉलिसी के साथ करने जा रहे हैं। हमारे 40 लाख मजदूरों की मजदूरियां भी खतरे में पड़ रही हैं। हर हुकूमत ने आके PIA को इस तरीके से एक घर की लॉन्डी की तरह इस्तेमाल किया। अनफॉर्चुनेटली मुझे समझ नहीं आती काबीना का कोई मेंबर तुक्का लगाओ मुसलमानों की बुनियाद के ऊपर किस तरीके से कोई बात कर सकता है।
نہ آپ کے پاس کوئی رپورٹ، نہ آپ کے پاس کوئی انویسٹیگیشن، نہ آپ کے پاس کوئی ٹھوس شواہد، بس بول دینا ہے تو جوش خطابت میں بول ہی دینا ہے. ایسے نہیں چلا کرتے معاملات. جس قدر بھرے گئے ہیں اس کا خمیازہ آج ہمیں بھگتنا پڑا ہے کہ پی آئی اے کے بہت سارے لوگوں کو گولڈن ہینڈ شیک دینا پڑا ہے. ارشد ملک صاحب آئے ہیں، میری پہلے تو ان سے سفارش اور گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے پہلے تو سی اے اے کے اوپر، سول ایویشن اتھارٹی کے اوپر تھوڑا سا پریشر ڈالیں. باقی کمرشل ایئر لائنز جو ہیں، پرائیویٹ ایئر لائنز، وہ بھی پریشر ڈالیں تاکہ تو آپ پریشر ڈالنے کی بات کریں، آپ کو لگتا ہے پھر اتھارٹی کے خلاف کارروائی بھی ہوگی انیکا؟ دیکھیے اگر دریافت کارروائی نہیں ہوتی تو آپ سمجھ لیں کہ 188 ممالک کے اندر ہماری تمام فلائٹس بین ہو جائیں گی. ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. کارروائی کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. جو ولچرز ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم پی آئی اے کی طرف نظریں گاڑے ہوئے ہیں، پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے، روزویلٹ کو بیچ دیں اس کی بات ہو رہی ہے، ان کو سائڈ پہ کر کے ان چیزوں کو صحیح کرنے کی طرف آئیں. اگر کارروائی نہیں ہوتی تو میں آج آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں، اس کے نتائج بہت دور رس ہوں گے. پی آئی اے اور سول ایویشن اتھارٹی ایک اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پر بھی دیکھیں آپ اسے. یہ صرف اور صرف ایک ادارہ نہیں ہے، یہ صرف 2 ادارے نہیں ہیں، یہ اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، جنگوں میں کام آیا کرتے ہیں یہ ایسٹ. ٹھیک ہے، کارروائی ہونی، کارروائی نہیں ہوتی تو ہمیں اس کا بہت بڑا خمیازہ جو ہے وہ